ہماری اس جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان میں صراحتاً ذکر کی۔ موضوع سخن جو آیت ہے وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ذکر کا بلند کرنا اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی کا بہتر ہونا اور آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیجنا، یوں ہے اس کا تقاضا کہ اللہ کی منشا یہ ہے، رب چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا چرچا ہو، میرے محبوب کے کمالات کو بیان کیا جائے، میرے محبوب کے معجزات کو ذکر کیا جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو آگے پہنچایا جائے، اور آپ کی ذات کے بارے میں ادنا سی بے ادبی بھی، گستاخی بھی یہ رب کو قابل قبول نہیں۔ رب تو یہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر خیر ہو، ان کی عظمتوں کو ذکر کیا جائے۔ اس حوالے سے طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے پیار ہو گیا، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو برادری کے بڑے لوگ تھے انہوں نے بڑے جتن کیے کہ سعد کو واپس اسی دین پر لایا جائے جہاں سے یہ گیا ہے۔ بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ ماؤں کی بڑی قدر کرتے ہیں، کیوں نہ ان کی والدہ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، کہ وہ ان کو واپس پرانے دین پر ہی لائیں۔ آپ کی والدہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا بیٹا ایسا کرو، محمد عربی علیہ السلام کا کلمہ چھوڑو، اس دین کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے وہ دعا کے مکڑے کو دیکھے، آپ پر ایمان لائے، پھر پیچھے ہٹے؟ کہا یہ ممکن نہیں۔ پھر ماؤں کے جو ایک معاملات ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کہا ساتھ واپس آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ ایک دھمکی دی ماں نے اپنے بیٹے کو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، طبقات سعد سے جو روایت ہے ایک ترمذی میں بھی، اس میں 100 کا لفظ ہے، اور یہاں سے جو میں ذکر کر رہا ہوں وہاں 1000 کا لفظ ہے۔ لو کانت لکا الف نفس فخرجت نفس ما ترکتنی ھذا لشیء، عرض کی ماں تمہاری ایک جان ہے جس کی تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اگر تمہاری 1000 جانیں بھی ہوتی میں تڑپتے ہوئے تجھے مرتا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کریم آقا علیہ السلام سے بے وفائی نہیں میں کر سکتا ہوں۔
ماں نے جب یہ پوزیشن اپنے بیٹے کی دیکھی نا کہ یہ ہٹنے والا کوئی نہیں، روایت میں یہ آتا ہے کہ بے ہوش ہوگی، ایک بیٹے نے منہ پہ پانی ڈالا، ہوش آیا، انہوں نے دیکھا کہ ساتھ تو واپس ہٹنے والا نہیں ہے، انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ لیکن حضور کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو نصیب ہو جائے، مقابلے میں جو بھی رکاوٹ آتی وہ اس رکاوٹ کو ہٹاتے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہیں کرتے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ مطلب یہ ہے اس شعر کا کہ وفائے رسول ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر یہ سارا جہان اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہر معاملے میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک کام کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے، حضور سے محبت کرے، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ سرکار کی وفا سے مراد یہ ہے کہ حضور کے دین پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مخالف ہیں اس کو ترک کرے، چھوڑے، اس کی مخالفت کرے۔ یہ ہے وفائے رسول کا تقاضا کہ شریعت مطہرہ میں اپنے آپ کو ڈھال دے اور جو مخالف قوتیں ہیں ان کو چھوڑے، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی مخالفت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی آگے پہنچایا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اتباع کی جائے۔ سرکار کے دین کے سامنے، حضور کی اتباع کے سامنے کسی کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والدین کا شریعت میں بڑا مقام ہے، والدین کی شریعت میں بڑی شان ہے، لیکن اگر والدین کا قول فعل شریعت سے ٹکراتا ہے، یعنی ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا تم ابھی روزہ نہ رکھو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، جب کہ بیٹا بالغ ہے، اب یہاں ماں کی نہیں مانی جائے گی، حالانکہ اس کی اتنی شان ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جب ماں کا قول آ جائے تو ماں کے قول کو چھوڑا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حق بڑا ہے، نماز نہیں چھوڑی جائے گی، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس ایسے معاملات میں ہاں والدین کی اتباع وہاں ہے جو وہ دین کے دائرہ کار میں رہ کر اس کو حکم دیتے ہیں، ان کی اتباع کرو، والدین کی خدمت کرو، اور جو ایسا وہ کام تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں اسے منع نہیں کیا گیا، تو اب اتباع ضروری ہے، اب اس کام کو کیا جائے۔ ہاں اگر وہ تمہیں دین سے پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے منع کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے، جو صحابہ اکرام نے اپنے فعل سے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت سعد نے یہی تو فرمایا، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، کہ تمہاری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی، 1000 مرتبہ تجھے تڑپتے ہوئے مرتا دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ تھا مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت موجود ہے۔ اب میں جو ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر رہے ذکر کیا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، وہ تخت نشین ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 70,000 فرشتے اللہ کے اس کی خدمت پہ معمور ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا شان اس فرشتے کی جو تخت پہ ہے، 70,000 فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا وہ فرشتہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی شان، میں نے دیکھا کہ اس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ مجھ سے یہ فریاد کر رہا ہے کہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو کہ رب مجھے معاف کر دیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، معصوم جو ہوتا ہے اس سے کیا خطا ہونی ہے؟
جبریل علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہاری خطا کیا ہے؟ فرشتہ تو معصوم ہے، سارے اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، معصوم سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جبریل کا یہ سوال کرنا بتاؤ تمہاری کون سی غلطی ہے، بھلا معصوم سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، یعنی اجتہاد کے اندر خطا ممکن ہے۔ کہا جی مجھ سے یہ ہوا کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا غسل ہوا عدم توجہ کی وجہ سے، بے ادبی کا ارادہ نہیں، گستاخی کا ارادہ نہیں، میں اپنے تخت پہ بیٹھا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بیٹھنے میں اور کھڑے ہونے کا فرق آپ سمجھ لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھی بیٹھے ہی ہیں، کھڑے ہونے میں کیا ہو جائے گا، جو کھڑے ہیں تو اس میں کیا ہو گیا، بیٹھے میں کیا ہو گیا، مانتے تو ہیں۔ کہا جائے نا حضور کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں، کہتے جی بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں کیا ہے، مانتے ہیں حضور کو۔ فرق دیکھیں، ارادہ کوئی نہیں، نیت کوئی نہیں۔ کہتے میں اپنے تخت پہ بیٹھا رہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے، ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ شان دے رکھی تھی 70,000 فرشتے خدمت پہ معمور، فرمایا فرشتے یہ شان و شوکت تیری پتہ کس وجہ سے تھی؟ میرے اس محبوب کی وجہ سے تھی۔ تو تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، دونوں پارے توڑ دیے، دونوں پارے توڑ دیے۔ جبریل علیہ السلام یہ قصہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، کہتے جب اس فرشتے نے مجھ سے کہا میری سفارش کرو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ مولا تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو نے کہہ دیا ہے نا، کر دیا ہے معاف، جاؤ اس سے جا کر کہو میرے محبوب پہ درود پڑھے، اس کو کہا درود پڑھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس سے جا کر کہا، اللہ فرماتا ہے درود پڑھ، معاف کر دیا ہے تجھے۔ اس نے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پر عطا فرما دیا۔ تو درود کے اندر یہ طاقت ہے، درود کے اندر یہ شان ہے، عظمت ہے کہ جو بھی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے نا، درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے اور دین و دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اور شان و شوکت اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ درود میں اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے، یہ اللہ نے درود کے اندر شان رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی ہے کہ آپ پہ درود پڑھا جائے، درود پڑھا حضور کی ذات پہ جا رہا ہے اور انسان کی اپنی ذات میں نکھار پیدا ہو رہا ہے، اپنی شان و شوکت انسان کی بڑھ رہی ہے، اپنی عزت انسان کی بڑھ رہی ہے، کس وجہ سے کہ یہ حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس نبی کی شان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ، کیسا فلسفہ اس شعر کے اندر رکھا گیا ہے کہ حضور اول ہے، حضور آخر ہے، حضور ظاہر ہے، حضور باطن ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ کریں اس کی تشریح یہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اس بات کی خوشی ہوئی کہ اقبال ڈے کے حوالے سے پاکستان میں چھٹی کی گئی اور اس دن کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ساتھ ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر بھی ان نوجوانوں کو بتائی جائے، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، وہ چاہتے کیا تھے، یہ بھی اس نوجوان نسل کو بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ انسان ہونے کا مقصد، مسلمان ہونے کا مقصد ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بتایا۔
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی کہ حضور اول ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات حضور کے صدقے پیدا کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ہی پیدا کیا ہے، اور یہ آپ کا شعر احادیث کی ترجمانی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے پوچھا، عرض کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ہی پیدا کیا ہے۔ وہی ہے اول کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل بتاؤ نا تمہاری عمر کتنی ہے؟ جی عمر، فرمایا چلو کوئی اندازہ ہی بتاؤ۔ کہا جی اندازہ یہ ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا، میں اس کی زیارت کرتا پھر وہ چھپ جاتا، 70,000 سال کے بعد پھر وہ نمودار ہوتا، میں اس کی زیارت کرتا پھر وہ چھپ جاتا، پھر 70,000 سال کا عرصہ گزرتا پھر میں اس کی زیارت کرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے بارے میں تو نہیں اندازہ ذکر کر رہا ہوں، میں اس نورانی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا وہ نورانی ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ کرو کیلکولیٹ کتنی عمر بنتی ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ علامہ اقبال کے شعر کا جو پہلا جز ہے اس کو سمجھے ذرا، احادیث کی ترجمانی۔ سرکار نے فرمایا، جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ نورانی ستارہ میں ہی ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ نورانی ستارہ میں ہوں، وہ اللہ کا نور میں ہی ہوں، جس کو تو دیکھتا رہا تو وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں، احادیث بتا رہی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا شعر ہے، آپ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پہلا ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر جو جہاں پر ہے وہیں پہ ہے، میں تشریح میں یہ شعر لے کر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ لوح ہیں، آپ قلم بھی ہیں، لوح بھی ہیں اور قلم بھی ہیں۔ سرکار کی ذات کو لوح بھی کہا، قلم بھی کہا۔ یہ بھی حدیث کی ترجمانی ہے۔ 3 طرح کی حدیثیں آتی ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور ہے، میرے نور کی تخلیق ہوئی ہے۔ دوسری حدیث اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تیسری ہے اول ما خلق اللہ لوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے نقشہ کیسا کھینچا، مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا کیا ہے، قلم کو پیدا کیا، قلم آپ ہی ہیں، لوح بھی تو، لوح بھی آپ ہیں۔ قلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قلم کا معنی ہوتا ہے حروف کا دینا۔ قلم کا معنی حروف کا دینا۔ جب ہم قلم سے لکھتے ہیں تو قلم کیا کرتی ہے؟ وہ حروف دیتی ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، کاغذ کو جس کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ قلم سے لکھا جائے تو قلم حروف دیتی ہے، لوح اس حروف کو لیتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری حدیثوں کو جمع کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح کوئی علیحدہ شے نہیں، قلم کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ لوگ اس جھنجھٹ میں پڑ گئے، سب سے پہلے اگر حضور کا نور ہے تو پھر قلم کہاں گئی؟
اگر سب سے پہلے لوح ہے تو پھر حضور کا نور پہلے نہ رہا، قلم پہلے نہیں رہی؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس کا جواب دے دیا، وہ فرمایا کہاں چلے گئے ہو؟ نور سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، قلم سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، لوح سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں لوح کہتے ہیں کہ لکھا جائے تو حروف کو لے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو تختی بن کر، لوح بن کر کلمات الہیہ کو لے لیا کرتے تھے، اور جب اپنی امت کی طرف متوجہ ہوتے تھے انہی کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم بن کر اپنی امت کو وہ کلمات عطا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کہ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ کا جو ایک وجود ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ جیسے کتاب علم دیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ اپنی امت کو علم دیتی ہے، اپنی امت کو شعور دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اس کائنات میں وہ مقام رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی پڑھنے لگ جائے تو سرکار کی ذات اس کو علم بھی دیتی ہے، تیرا وجود الکتاب، شعور بھی عطا کر دیتی ہے، کیونکہ سرکار کا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ، رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب پہلے شعر کی طرف آ جائیں، وہی ہے اول۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اول ہیں، یعنی کائنات کی ابتدا، کائنات کا آغاز۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ حضور علیہ السلام ہیں، وہی ہے آخر، کہ کائنات کی انتہا وہ بھی حضور علیہ السلام ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں کہ اول حضور کی ذات کو قرار دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں نے چند حدیثیں ذکر کی۔ آخر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ختم ہو گیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی طرف ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ کائنات کا آغاز اول، یعنی حضور کے صدقے ساری کائنات ہے۔ اول اور آخر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور کی ذات کو قرار دے رہے ہیں۔ دیکھو ایک چیز کی اول ہو، پھر اس کی ایک انتہا ہو، جو درمیان ہے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا غور و فکر کر لینا چاہیے نا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک فلسفہ دیا سرکار کی عظمت کے حوالے سے، چونکہ ان کا یوم ولادت تھا، کل اسی حوالے سے گفتگو، کہ حضور اول ہیں آخر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اول بھی حضور ہیں آخر بھی حضور ہیں، سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ جو درمیان والا سلسلہ ہے یہ کون ہے؟ اس چیز کو ذرا سمجھنا آپ کے اسی شعر کے اندر سمجھا دیا گیا ہے۔ کہتے کہ جو اول اور آخر ہونا، درمیان والا سلسلہ اول آخر کا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم ایک بیج زمین میں کاشت کرتے ہیں، وہ پودا بن جاتا ہے، یہ اس کا آغاز ہے، یہ اس کی ابتدا ہے جو بیج زمین میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ پودا بنتا ہے، پھر چھوٹا درخت، پھر قد آور درخت اور میوہ دیتا ہے، یہ اس کی انتہا ہوتی ہے، آخر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب مزید اس نے کہاں جانا ہے؟ تو اول دانہ ہے، بیج ہے، انتہا قد آور درخت ہے، پھل دے رہا ہے، اور جو درمیان والا سلسلہ ہے اول اور آخر کا صدقہ ہی تو ہے، یہی تو رہا تو وہ قد آور بنا ہے نا۔ تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنائی ہے۔ ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ظاہر ہیں، ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہاں تک کہ پرندے جانتے ہیں، جانور جانتے ہیں، درختوں کے پتے، بے جان کنکریاں بھی جانتی ہیں۔ کہ ابو جہل نے جب یہ سوال کیا تھا حضور سے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں؟ یہ سٹیٹس نہیں، مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں پتہ تو چلے گا نا۔ یعنی ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں
کہ ان بے جان کنکریوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. ان کو زبان بھی مل گئی، شعور بھی مل گیا، سارا کچھ مل گیا. وہ جانور بھی ہیں، وہ بھی حضور کی گو جو ہے اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آ کر گواہی دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے چرند پرند ہر شے جانور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں. ٹائم اتنا ہے نہیں، ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں، کائنات کی ہر شے، شجر و حجر ہر شے جانتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور باطن ہیں، باطن کا معنی ہوتا ہے چھپے ہوئے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے. باطن ایسے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام جس ہستی کا، جس ذات کا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر تو نے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پینا کھانا پینا تجارت معاملات سب کچھ تو نے دیکھا ہے، کہیں یہ گمان نہ کر لینا کہ میں نے اپنے آقا کی حقیقت کو پا لیا ہے. فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر سن، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. باطن ہیں تو ایسے باطن ہیں کہ زندگی گزارنے والے بھی نہ جان سکے حضور کا مقام کیا ہے. تو یہ شان، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں. فلسفہ دیکھیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ کا جلوہ قرار دیا ہے. معراج کا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا، حضور کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلایا ہے نا، کہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں جا رہا، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. یہ اللہ کا جلوہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ساری کائنات، اپنے محبوب کو پیدا کیا، محبوب کے نور سے ساری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے. جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، جانے والا رب ہے، جانے والا اللہ کا شاہکار اعظم ہے. توحید اسی چیز کا نام ہے نا. جب کسی کی بات کریں نا فلاں کمپنی ہے اس نے سوئی بنائی ہے، کیا اس کی تشہیر کر رہے ہو؟ جو سب سے بڑی اس کا شاہکار جو ہے نا اس کا ذکر کرو تاکہ پتہ چلے کہ وہ بنانے والا برانڈ جو ہے، وہ کمپنی جو ہے کتنی شاندار ہے کہ اس نے اتنی عظیم چیز بنائی ہے. اللہ نے ساری مخلوق بنائی ہے. جب اللہ کی توحید کو ذکر کرو تو کہو رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. کہ جس محبوب کی اتنی شانیں کہ بیان کرتے رہو زندگیاں ختم ہوں گی، اس محبوب کے تذکرے شانیں ختم نہیں ہو سکتی، تو پیدا کرنے والے رب کی کتنی شان ہوگی. پھر یہاں پر چونکہ ٹائم مختصر ہے، اگلی بات جو بہت ہی زیادہ توجہ طلب اور قابل غور ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک سیب، یہ حدیث آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، بہت ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. آپ کی والدہ آپ کو اس لیے سرکار کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی، یا آپ کی خدمت کرے گا یا آپ کے سودا سلب گھریلو کام کیا کرے گا. لیکن یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بزرگوں کی خدمت میں بچوں کو چھوڑنا صحابیات کی سنت ہے. اور پھر سرکار نے صرف ان کو خدمت میں نہیں رکھا بلکہ ان کی ایسی تربیت کی کہ اب کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ان سے استفادہ حاصل نہ کرے. صحابی ہے، قیامت تک ان کا تذکرہ منبروں پہ ہوتا رہے گا. کمال نہیں ہو گئی؟ کتنی اچھی تربیت کی اور ان کو تعلیم بھی دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک سیب، ابو عالیہ یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کو پایا، آپ پر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کا زمانہ پایا، سرکار پر ایمان لے آیا، ایمان کی حالت میں گیا، اس کو تابعی کہتے ہیں.
تبا تابی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعین کا زمانہ پایا ہے، سرکار پر ایمان لائے، ایمان کے حالت میں دنیا سے گیا، اس کو تبا تابی کہتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابو عالیہ تابعی بزرگ ہیں، ان کو ایک سیب دیا، یہ لو۔ اب حضرت ابو عالیہ کوئی عام انسان نہیں، تابعی بزرگ ہیں، صاحب علم ہیں، انہوں نے سیب لیا۔ سیب لینے کے بعد پہلا کام پتہ کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ نہ ہو، ذمہ دار ہو، سیب لے کر اس کو چوما ہے۔ مجھے بتاؤ سیب چومنے والی چیز ہے؟ پھل کا تعلق کھانے کے ساتھ ہوتا ہے، چومنے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا، حدیث میں انہوں نے اس سیب کو سونگا ہے۔ ابھی سونگا تو پھولوں کو جاتا ہے نا، خوشبو جیسی پھولوں میں ہوتی ہے، پھلوں میں تو نہیں نا۔ پھلوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ذائقے کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کلر کے ساتھ ہوتا ہے، بھی کلر اچھا ہے، خوشبو کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ معمولی سے خوشبو ہوتی ہے پھلوں میں، خوشبو کا تعلق پھولوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ تابعی بزرگ جب ہاتھ حضرت انس بن مالک کے لگے ہیں، صحابی کے، اس سیب کو چوم رہے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا کام اس کو سونگا ہے، یہ حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں، اس کو سونگا ہے۔ سونگنے کے بعد اللہ اکبر، تیسرا کام کیا کیا، اس سیب کو اپنی پیشانی پہ مس کیا ہے۔ پیشانی یہ ایسا عزت والا مقام ہے انسان کا کہ یہ جب بھی جھکتی ہے رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ سجدہ اللہ کے علاوہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی معبود سمجھ کے سجدہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سجدہ صرف رب کو ہی ہے، رب کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ رب کے علاوہ کسی کو غیر خدا سمجھ کے کرے، یعنی تعظیمی سجدہ کرے، تو اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابو عالیہ تابعی بزرگ نے اس سیب کو تیسرا کام اپنی پیشانی پہ مس کر رہے ہیں، اس کو لگا رہے۔ کیوں؟ یہ ان چیزوں کا جواب انہوں نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے اس کو چوما، سونگا اور پیشانی پہ مس کیا۔ پتہ کیوں کیا ایسا؟ اس سیب کو حضرت انس بن مالک کے ہاتھ لگے ہیں، اور یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی آئے ہیں، کہ انس بن مالک کے ہاتھوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے نسبت ہے۔ پھر وہ نسبت والا ہاتھ دیکھو، صحابہ نسبت کا کتنا حیا کیا کرتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا حیا ہو رہا ہے۔ دین سارا نسبت پہ ہے بھی۔ ہم جا کے جو کنکر مار رہے ہوتے ہیں نا، جا کے وہ کوئی شیطان کھڑا ہے، وہ سیمٹ بجری کا ستون کھڑا ہے، بات نسبت کی ہو رہی ہے، وہاں شیطان کو کنکریاں پڑی تھی مارو، وہ پتھر کو جا کر چوم رہے ہیں حجر اسود کو، کیوں؟ نسبت ہے نا، حضور کے لبہائے مبارک لگے۔ صحابہ کا انداز دیکھو، کہتے ہیں میں نے اس سیب کو چوما اس لیے ہے کہ اس سیب کو حضرت انس بن مالک صحابی کے ہاتھ لگے، اور یہ وہ ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی آئے ہیں، کہ حضور کے ہاتھوں کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ میں اس نسبت سے نسبت حاصل کرنے کے لیے کہ اس ہاتھوں کو سیب سے نسبت ہوئی، میں نے اس کو چوما ہے، سرکار کی نسبت کو چوم رہا ہوں، اور پھر میں نے اس کو سونگا ہے، تاکہ وہ جو ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں گئے، وہ نسبت والے ہاتھ اس کو لگی ہیں، تو وہ جو ایک خوشبو ہے وہ میرے اندر بھی چلی جائے، جسم کے ظاہر تک بات نہ رہے۔ پھر عزت کے لیے، تکریم کے لیے اسی سیب کو انہوں نے اپنی پیشانی پر بھی لگایا۔ یہ انداز صحابہ اکرام کا ہوا کرتا تھا۔ اگلی بات، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، ایک حدیث پاک اور ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ اصحاب صفہ کے طالب علم، جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی، اصحاب صفہ پہلا مدرسہ، مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک مٹی ڈال کے تھوڑی سی جگہ اونچی کی ہوئی تھی، نہ کوئی چھت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ تقریباً 70 کے لگ بھگ صحابہ اکرام طالب علم وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا پہلا جامعہ ہے۔ تعلیم علم کا نام ہے، بلڈنگوں کا نام نہیں ہے۔ جیسی بھی بلڈنگ ہو، علم ہونا چاہیے، اسی کا نام جامعہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب رسول میں سے ہیں، انچارج تھے کلاس کے، جو سب نے منیٹر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی
پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، سبق یاد کوئی نہیں رہتا، جو بات سنتا ہوں بھول جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو، اپنی جو چادر ہے نا تمہارے پاس اس کو نیچے بچھا دو۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا بھی میں تو حافظہ لینے آیا ہوں، کوئی راشن لینے تو نہیں آیا، بھی کپڑا بچھا دو، میں نے کوئی آٹا مانگا، کوئی کھجوریں مانگی ہے، راشن تو نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پتہ کیسے ضروری ہے کہ جہاں حضور کا حکم آ جائے نا تو سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ اگر تم سوچ کر عمل کرو گے مطلب یہ کہ تم نے اپنی سوچ کی پیروی کی، رسول اللہ کی پیروی نہیں کی۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تو ایسے کرنی ہے کہ تمہیں دائیں بائیں ہٹنے کی شریعت نے اجازت ہی کوئی نہیں دی۔ یہاں تک حکم ہے، چادر بچھا دی، فرا چادر بچھاؤ، مانگا ذہن ہے حافظہ کے لیے، فوری بچھا دی، کوئی اعتراض نہیں۔ سرکار نے ایسے حدیث میں ہے ایک لپ بھرا، کہاں سے کوئی ڈھیر لگا ہوا تھا حافظے کا نہیں، ایسے ہوا میں ہی، بس ہوا میں سے ایک لپ لیا اس چادر میں ڈالا، دوسرا لیا وہ بھی چادر میں ڈالا، تیسرا لیا وہ بھی ڈالا۔ فرمایا ابو ہریرہ اٹھا اس کو سینے سے لگا، پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جب کچھ دینا ہی نہیں تھا تو بچھانے کے لیے کیوں کہا، کوئی اعتراض نہیں، فٹافٹ کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی سینے سے لگا لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا اپنا قول ہے، یہ میری تیری بات ہو اعتراض کرو۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہے نا، پھر جو بات بھی سنتا تھا کبھی بھولا ہی نہیں۔ کسی صحابی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا ابو ہریرہ تو کیا بات کر رہا ہے، عجیب تیرا نظریہ بن گیا ہے، حافظہ جو رب نے دیا تو کہتا یاد نہیں رہتا، سرکار نے عطا کر دیا تو اب تو اس کو بڑھا رہا ہے کہ بھی جو بات اب میں کبھی جب بھی سنتا ہوں تو کبھی بھولا ہی نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیوں؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے دین حضور سے پڑھا تھا، ان کو پتا تھا سرکار بھی اگر کسی کو کچھ عطا کر دے وہ بھی رب کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ رب خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق ہے، تو بنا مخلوق اور رب میں بھی کوئی، خالق میں بھی کوئی برابری ہوتی ہے؟ برابری نہیں ہوتی بھئی، لیکن رب نے جو شانیں اپنے محبوب کو عطا کی ہے نا کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ لے جی ٹائم ہو گیا، آخری ایک میسج آج کے اس جمعہ کے حوالے سے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم منایا گیا، اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن کوشش کریں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر تھی نا وہ بھی اپنے بچوں کو دیں، اس حوالے سے اس طرف بھی توجہ دی جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت اچھی ہو، ہم مغرب کی طرف نہ جائیں بلکہ جب بھی جائیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف ہی آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی سنتے پڑھیں۔